الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ قرآن کی تبلیغ، قرآن کی نشر و اشاعت، قرآن کے پیغام کو پوری عالم انسانیت تک پہنچانے والے اس نورانی اسلامی خالص نبیوں والے کام کی اس بابرکت برحمت مبارک محفل میں، گلشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے، خوش آمدید۔ اب آپ کے سامنے سلسلہ وار تاریخ اسلام جلد اول کا بیان شروع کرتے ہیں۔ امن کے مہینے سال میں ایک یا کئی مہینے ایسے بھی مقرر کر رکھے تھے جن میں لڑائی کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس امن و امان کی مدت میں تمام لڑائیاں ملتوی ہو جاتی تھیں۔ انہی ایام میں خانہ کعبہ کے حج اور زیارت کو جاتے، انہی ایام میں بڑے بڑے میلے لگتے اور مشاعرے منعقد ہوتے، انہی ایام میں تجارت کاروبار کی سہولتیں بھی باہم پہنچا لیتے تھے۔ مندرجہ بالا سطور سے اہل عرب کی خوبیوں اور ان کے اخلاق فاضلہ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ بس یہی خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں جو مذکورہ بیان میں سب کی سب ظاہر کر دی ہیں۔ اب ان کے دوسرے پہلو کو بھی معائنہ کرنا چاہیے۔ دین و مذہب۔ ظہور اسلام سے پیشتر اہل عرب کے دین مذہب کی یہ حالت تھی کہ بعض قبائل نہ خلق کے قائل تھے نہ جزا و سزا کے۔ بعض خالق کو مانتے تھے لیکن جزا اور سزا اور قیامت کے منکر، زیادہ تعداد میں بت پرست اور ستارہ پرست تھے۔ بعض قبائل میں آتش پرستی بھی رائج تھی۔ خانہ کعبہ کو بت پرستی کا مرکز بنا رکھا تھا اور 360 بت کعبے میں رکھ چھوڑے تھے۔ شام کی طرف آ کر مدینہ اور اس کے نواح میں کچھ یہودی بھی آباد ہو گئے تھے، اور یہودیوں کی یہ آبادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے چند روز بعد ہی سے تھی۔ ان یہودیوں میں بنی قریظ، بنی نذیر، بنی قینقاع وغیرہ مشہور قبائل تھے۔ کچھ عیسائی بھی ملک عرب میں آباد تھے۔ غسان اور نجران میں عیسائی لوگ آباد تھے۔ کچھ لوگ قبیلہ قزاع کے بھی عیسائی ہو گئے تھے۔ بت پرستی ملک عرب میں ہر جگہ اعلانیہ ہوتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال قبل شاپور بادشاہ
फारस के ज़माने में उमर बिन लही बिन हारसा बिन अमर कैस बिन सालबा बिन माजन बिन अरबन कहलान बिन बबलिऊन बिन सबा ने, जो हजाज का बादशाह था, सबसे पहले खाने काबा की छत पर हेल नामी बुत रखा और मकाम जमजम पर असाफ और नाइला 2 बुत रखे और लोगों को इनके पूजने की तरगीब दी। ये उमर बिन लही क़यामत का मुनकर था। यागूस, याऊक, नस्र, वद, सवा वगैरह बहुत से बुत थे जो कबीलों में बटे हुए थे, यानी हर कबीला अपना जुदा बुत रखता था। वद 2 मर्द की सूरत था, नाइला औरत की सूरत, सवा भी औरत की सूरत पर था, यागूस शेर की शक्ल था, याऊक घोड़े की और नसर गिद्ध की सूरत पर था। तिलिस्म और जदीस दोनों का एक बुत था। कबीला कल्ब वद की प्रस्तुत करता था, जिसका मकाम दोमतल जंदल था। बनी तमीम के प्रस्तार थे और कबीला हजील सवा का मजहज और कबाइल यमन याकूस पूजते थे और मकाम हमीर में जी अलका नसर की इबादत करते थे। हमदान या ओक और बनी सकीफ शहर ताइफ में लात की पूजा करते थे। बनी सकीफ की एक शाख बनी मगीस लात के दरबान मुकर्रर थे। कुरैश और बनी कनाना अज़ा के पुजारी थे। बनो शीबा अज़ा के दरबान थे। ओस और खजरज के कबीले मुनाद के प्रस्तार थे। बनी हाजन जहार के बकर तक़ल्लुब अदाल के बनी बकर बिन वाइल महरिक के बनी मलकान बिन कनाना सात के बनी अशरा साइर के बनी खौलान अमियांस के बनी तेरज़ा के दोस्त जुल कफ़ीन की पूजा करते थे। मज़कूरा बुतों के अलावा जरीश, शारिक, आयम, मदान, औफ, मुनाफ वगैरह बहुत से मशहूर बुत हैं, जिनमें से हर एक किसी न किसी कबीले का माबूद था। खाने काबा में जब बुत परस्तों का इज्तिमा होता था, इन मुकर्रर अय्याम में अगर कोई अरब खाने काबा यानी मक्का तक ना जा सकता था तो एक पत्थर जिसको द्वार कहते थे नस्ब कर देता और इसके गिर्द तवाफ करता। मुल्क अरब में खाने काबा की तरह और भी बुत परस्ती के कई मरकज़ थे। नहतफान ने एक मकान बिल्कुल खाना काबा के मुशाबा बना लिया था और इसका नाम लैस रखा था। इसका भी हज होता था। बनी नशम ने भी एक मकान बनवाया था, इसका नाम जुल्खलसा था, इसका भी हज करते थे। रबिया का माबूद जुल्कल इबाद था, इसका भी तवाफ किया जाता था। नजरान में भी एक कबीला दार मंदिर था जो 300 खालों से बनाया गया था। इसको काबाए नजरान कहा जाता था। इसकी ज़ियारत के लिए बुत प्रस्तान अरब इसी तरह जाया करते थे जैसे खाने काबा की ज़ियारत को नेज़ इसको बुत परस्तों ने हरम भी बना रखा था। यानी जो कातिल
اس کے اندر چلا جاتا، اس کو پھر کوئی آزار نہ پہنچایا جاتا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر حبل کے علاوہ ایک اور بت بھی تھا جس کا نام شمس تھا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصویریں بھی خانہ کعبہ میں پوجی جاتی تھیں۔ قربانی، بت پرست لوگ جب حج کو آتے تو قربانی کے لیے اونٹ بھی لاتے جن کو بتوں پر چڑھایا جاتا۔ ان اونٹوں کے گلے میں جو جوتا باندھ کر لٹکا دیتے اور ان کے کوہان کو زخمی کر دیتے تھے، جو علامت اس بات کی تھی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ پھر کوئی شخص اس اونٹ سے تعارض نہ کرتا۔ اونٹ کے بچے، بھیڑیں اور مختلف چوپائے بتوں پر قربان کیے جاتے تھے۔ بعض قبائل ان بتوں پر آدمی کی قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ عرب کے بت پرست توحید کے قائل تھے اور اللہ کو ایک جانتے تھے۔ ان بتوں کی پرستش وہ یوں کرتے تھے کہ یہ بارگاہ الہی میں ان کے سفارشی ہیں۔ ان میں بعض قبائل کا یہ عقیدہ تھا کہ جس شخص کی قبر پر اونٹنی ذبح کی جاتی ہے وہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر اٹھے گا۔ یہ عقیدہ و دلیل اس بات کی ہے کہ وہ حشر و نشر کے اور یوم جزا کے قائل تھے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا بیان